السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گو کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں تزائی ہینگی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر فضائی حملوں سے تہران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ سے اپنا دامن جو ہے وہ چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان سے اپیل بھی کی تھی اس حوالے سے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر G7 کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کینیڈا چلے گئے، اور ظاہر ہے G7 کی جو میٹنگ ہے اس میں ایران اسرائیل تنازعہ جو ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ ایجنڈے پر سر فہرست ہے، اور یہ ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ گو کہ اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف نقصان اتنا ہو چکا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کا، کہ وہ اب جنگ ختم کرنے کے حوالے سے تیار ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ایک متھ قائم تھی کہ اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ متھ جو ہے بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور وہ جو ایک امریکہ نے ہوا کھڑا کیا تھا وہ ہوا بھی جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے کہ اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ایران لڑا ہے پورے جوش، جذبے اور قوت کے ساتھ، حالانکہ اس کے پاس ایئر سپیریورٹی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہواؤں کا وہ دفاع کرنے کے لیے بھی اس طریقے سے اس کی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے میزائل کے نظام سے جو زک اسرائیل کو پہنچائی ہے، اسرائیل کی تاریخ میں یہ منظر جو ہے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ اب اس صورتحال کو لے کر سفارتکاری جو ہے وہ بہت متحرک ہے، اسلامی ممالک بھی اس حوالے سے بہت متحرک ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ قطر ہو، عمان ہو، ترکیہ ہو، پاکستان ہو، اور دوسری جانب بڑی طاقتیں فرانس ہو، برطانیہ ہو، رشیا ہو، سب جو ہیں امریکہ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اس حوالے سے کوشاں ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ لیکن اس میں بہت سے ifs and buts بھی ہیں، اور وہ یہ کہ کیا ڈیزائن جو ہے وہ صرف ایران کے جو جوہری اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچانا تھا، یا یہ کہ یہ کوشش تھی کہ ایران میں رجیم کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے موساد نے ایران کے اندر اپنا ایک ڈھانچہ تیار کیا بھارت کی مدد کے ساتھ، اور پھر اس کو عملی جامہ اس طریقے سے بنایا گیا کہ پہلے ہی دن ایران کی جو فوجی قیادت ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ 14 کے قریب ان کے جو جوہری سائنسدان ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس طریقے سے کوئی 40 کے قریب جو جنرلز ہیں ایران کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ سوچا گیا کہ شاید اس کے بعد ایران کھڑا نہ ہو سکے، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی کہنی پڑے گی کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود ایران جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف 12 گھنٹے کے اندر اس نے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے تمام تر وسائل اور اپنی تمام تر قوت جو ہے اس کو یکجا کیا، اور پھر اسرائیل کو ایسا مؤثر جواب دینا شروع کیا کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کے لیے کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے یا تو امریکہ اس جنگ میں کودے اور ان کو تحفظ فراہم کرے، یا پھر یہ جنگ جو ہے وہ رک جائے۔ لیکن ایک اور چیز جو اس پروگرام میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو دفاعی اسٹریٹجیز ہیں ان کو تبدیل کرتی ہیں۔ اس میں جو ایک حکمت عملی دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن ملک کے اندر ایک نظام، ایک سٹرکچر ڈیولپ کرو، اور اتنا مؤثر اور طاقتور سٹرکچر ڈیولپ کرو کہ جب جنگ کا آغاز ہو تو اس سے پہلے ہی اس کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچا دو۔ اس صورتحال کو لے کر پاکستان کو بھی سوچنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایران کے اندر بارود بھری گاڑیوں کے دھماکے ہوئے، موٹر سائیکلوں پر فائرنگ ہوئی، اور اندر سے ہی ڈرون جو ہے وہ فائر کیے گئے،
पाकिस्तान में उसकी बड़ी मुमासलत पाई जाती है और ये बात इस चीज़ को तक़वियत दे रही है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है या जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उसमें मोसाद और रॉ जो है वो हैंड इन हैंड है और हमें इस जानिब जो है वो सोचना होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। सईद साहब, पहले तो ज़रा आते हैं जिस तरीके से देखिए किसी भी फ़ौज के सरबराह निकल जाएं तो उस फ़ौज के लिए एक बड़ा धचका होता है। ईरान ने उस चीज़ को जिस तरीके से ब्रेस किया और फिर रिस्पॉन्स किया और अब तक करता चला आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कि ईरान जो है इसराइल की एक मिथ भी तोड़ी है और आगे के मराहिल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शुक्रिया नदीम साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी विद यू। जहाँ तक पहला दिन था इस जंग का, वो दिन इसराइल के नाम पे था कि इसराइल ने उस दिन काफ़ी सक्सेसेस हासिल करी और सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि उन्हें ईरान के मिलिट्री लीडरशिप और जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनको शहीद कर दिया। मेरे नज़दीक ये ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि जो ये मिलिट्री लीडरशिप को शहीद किया गया, ये शहादत जो है वो एरियल बम्बार्डमेंट से नहीं हुई, बल्कि ये एक लगता था कि जी के ड्रोन्स इस्तेमाल या यूकैव्स इस्तेमाल किए गए हैं और वो भी कोई इनसाइड जॉब लगती थी। और वो मेरे ख्याल 24 आवर्स के अंदर प्रूव हो गया कि जी के ईरान के अंदर ही एक मोसाड का सेल था जिसने ड्रोन्स बनाए थे और उन्होंने उन ड्रोन से अटैक किया। लेकिन हमें ईरान को इस जगह क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपनी सेकेंडरी लीडरशिप को तैयार करके रखा हुआ था। सो जहाँ इज़राइल ने उनकी सीनियर मोस्ट लीडरशिप को शहीद किया, फ़ौरन ही दूसरी लीडरशिप ने टेक ओवर कर लिया। और क्योंकि वो लीडरशिप जिसने टेक ओवर किया अपने बड़ों ही की ट्रेंड थी, तो उन्होंने उन्हीं के प्लान्स को मेरे ख्याल में आगे लेके एग्जीक्यूट किया होगा। सो एज सच ये जो पर्ल हार्बर मोमेंट जिसको हम कहते हैं, वो ईरान ने विद इन 18 आवर्स अपने पर्ल हार्बर मोमेंट को क्रॉस कर लिया और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब जो दूसरा और तीसरा दिन था, मेरे ख्याल में इज़राइल की इंटेलिजेंस फेलियर थी, क्योंकि उनके ख्याल में ईरान के पास इतने ज़्यादा मिसाइल नहीं थे कि वो उनके आयरन डोम को बीट करके उनके ऊपर इस तरह की बमबारी कर सके और इतने लॉन्ग रेंज। क्योंकि देखिए इस वक्त जो डिस्टेंस है, एयर टू एयर डिस्टेंस है 1300 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ईरान ने मेरे ख्याल लामहदूद अभी तक कोई 500 प्लस मिसाइल्स फायर कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज ओब्लिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद काफ़ी है। और अगर आप आयरन डोम को भी देखेंगे, जो कि बेसिकली 3 मेजर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक आयरन डोम है, एक एरो 3 है और एक उनका डेविड्स स्लिंग है। इन तीनों सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो है वो तीसरी रात वो इतनी इफेक्टिव नहीं लग रही थी और द नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट वर क्रॉसिंग थ्रू द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो जो कवर था वो बढ़ रहा था। और ईरान की कल रात की परफॉर्मेंस जिसमें उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल पहली मरतबा फतह 1 इस्तेमाल किया इज़ इम्प्रेसिव, क्योंकि इज़राइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल की शेप में एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। अच्छा, इज़राइल के पास? हाँ, इज़राइल के पास नहीं है। उनके पास जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है एरो 3 वो हाइपरसोनिक है, लेकिन बजाते खुद अगर वो बैलिस्टिक। इसमें एक छोटा सा सवाल और भी है कि वो ये है कि वो ये बात कहते हैं कि हमने हिकमत अमली चेंज की और इस तरीके से की कि ये जो आपने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम गिराया है ये एक दूसरे से टकराने लग गए। इसका मतलब है कि उन्होंने देखिए ये सारी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की वीकनेसेस को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनके यानी कि उनको कभी इतनी रेजिस्टेंस मिली नहीं।
ہر ملک جو ہے وہ جو جس کے ساتھ جس کو انہوں نے سبجوگیٹ کیا وہ تو ان کے سامنے لیٹتا چلا گیا. آپ لیبنان دیکھ لیں, آپ سیریا دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, آپ جارڈن دیکھ لیں, یہ ساری کنٹریز تو ان کے سامنے, اسرائیل کے سامنے وہ تو کبھی لڑی ہی نہیں, کبھی ان کو ریزسٹنس ہی نہیں ملا. لیکن اب جب کہ ان کو ریزسٹنس مل رہا ہے تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار ایکچولی جنگ ہوتی کیا ہے, دھماکہ ہوتا کیا ہے, لوگ مرتے کس طرح. اب ایکسپوز ہو رہے ہاں ہیں. جی. میں ذرا آتا ہوں. اچھا, اس میں جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ تو سعید صاحب نے بتایا کہ اب ایک ایج تو ہے ایران کو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کسی بین الاقوامی معاہدے کے پابند نہیں ہیں, جس پہ دل کرتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے, اور ایک بدمست ہاتھی کی سی کیفیت ہے امریکہ کی پشت پناہی کے نتیجے میں, یہ مسئلہ جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی کنائونس تھی, بہانہ تھا ایران کا جوہری معاملات, اور اصل میں وہ رجیم چینج چاہتے ہیں؟ دیکھیے ملٹیپل آبجیکٹیوز ان کے تھے, بڑا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ صرف امریکہ نہیں, برطانیہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا, فرانس بھی شامل تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جرمن چانسلر سے بھی بات کی تھی اس سارے ہنگامے سے پہلے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو اکیلا نہیں سمجھیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اسرائیل انہیں قوتوں کے بل بوتے پر جس طریقے سے چڑھ دوڑتا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ. آپ غزہ میں دیکھ لیجیے گا کس طریقے سے انسانیت پر ظلم ڈھائے گئے, لیکن اسرائیل کو کوئی روک نہیں سکا. یو این کی سیکورٹی کونسل کی کوئی قرارداد روک نہیں سکی. اسرائیل کو تو کھلا چھوڑ دیا گیا اس علاقے میں, اس بدماش کی طرح کہ وہ اس پورے علاقے پر, مشرق وسطیٰ پر اور مشرق وسطیٰ سے پار بھی جہاں ضرورت پڑے گی ان کو تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ حاضر کرے ان کے لیے. تو اس لیے یہ میری سرپرائز نہیں ہے. ایشو اس سے بھی بہت بڑا ہے. بڑا یہ ایشو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایران کو تاراج کرنے کے بعد ان کے اگلے ارادے کیا تھے. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو ایک کو ملٹری ٹرم استعمال ہوتی ہے سلامی اپروچ. ایک ایک کر کے انہوں نے سارے جو مسلمان طاقتور ملک تھے, لیبیا کو دیکھ لیجئے آپ, سیریا کا تباہ کر دیا انہوں نے, عراق کا کیا حشر ہوا آپ دیکھ لیجئے, اردن تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. انہوں نے بیچ میں ایران کی ہی اپنی کو جو کہتا ہوں ہچکچاہٹ کی وجہ سے حزب اللہ کو بھی مار پڑ گئی, وہ بھی ختم ہو گئے تقریباً. تو یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو خطرات اس سے آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے, یہ ایران نے جو کچھ کر دکھایا ابھی تک, وہ ایک بہت بڑی غنیمت سمجھیے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ بھئی ایران کے اوپر اتنی دیر سے جو پابندیاں لگنی تھیں, اس سب کے باوجود ایران نے اپنے آپ کو نہ صرف افلوٹ رکھا, بلکہ اپنے وہ طاقت جو ان کو خود استعمال تیار کر سکتے تھے, میزائل تیار کر سکتے تھے, وہ انہیں کیے ہوئے. ایئر پاور ان کے پاس تھی نہیں, مجھ سے سعید آپ کو بہت بہتر بتا سکتے ہیں. تو ان کے پاس صرف یہی ایک ہتھیار تھا جو انہوں نے استعمال کیا, اور اب وہ ہتھیار اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں نیوکلیر کے بارے میں, ایسٹس کے بارے میں, یا ان کی سائٹس کے بارے میں مجھے کبھی غلط فہمی نہیں رہی کہ بھئی اسرائیل ان کو تباہ کر سکتے ہیں, یا امریکہ بھی ان کو تباہ کر سکتا ہے. ان کا اسرائیل کا, میں نام بھول رہا ہوں, ان کا پرائم منسٹر تھا, ایکس پرائم منسٹر, اس نے کہا تھا کہ اسرائیل بہت کچھ اگر کر سکتا ہے تو وہ اس کو ڈیلے کروا سکتا ہے, وہ بھی 2-3-4 ہفتوں کے لیے. اور اگر امریکہ بیچ میں آئے گا تو شاید چند مہینے کی بات ہو جائے. اس میں دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو دیکھیے ان کے سائنٹسٹ کو پہلی دفعہ نے چینل نہیں بنایا, اتنی لارج تعداد میں پہلی دفعہ بنے. اس سے پہلے بھی دیکھیے تو گزشتہ آپ تاریخ کے اور آپ بلٹن ریسنٹ پاس میں, تو ایران کے بہت سے سائنٹسٹ کو مروایا گیا ہے, اور ایران کی جو جہاں پہ کر سکتے تھے انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا ہے سبٹاج کے ذریعے. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ ان کی جوہری قوت کو تباہ کر سکتے ہیں, وہ ان کے جو مشیر ہیں انہیں آج واضح کر دیا کہ ان کے بس میں نہیں ہے, یہ امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سامنے پلیٹ کی طرح پڑے ہوئے نہیں تھے جس طریقے سے آپ کو نظر آئے کہ انہوں نے چھوٹے موٹے بنکر تھے جن کو تباہ کر کے لوکل, جس طریقے سے آپ نے پہلے بھی بات کی, ریسورسز سے اور شہید کیے ہیں, ان کے جنرلز بھی, دوسرے بھی. تو ان کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے ختم کرنا تقریباً ناممکن اس لیے بھی ہے. صرف وہ ایک وہ سائٹ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بہت سارے انجینئرز, بہت سارے سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے.
ان سب کو اسرائیل ختم کر نہیں سکتا جب تک وہ موجود ہیں. یہ ہے ایک بات. اب ان کا جو دوسرا جو مقصد سے آپ اس چیز کو اشارہ کر رہے ہیں, یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے, دنیا کی بھی اور اسرائیل کی بھی. ایران کی ایک تاریخ ہے. ایک تو یہ کہ ایک سویلائزیشن ہے ایران جس کا نام کرتے ہیں. دوسرا وہ یاد ہو عراق اور ایران کی جنگ 8 سال جاری رہی, اس میں کس قدر تباہی برداشت کی ایران نے. اپنے مٹیریل دیکھ لیجئے یا اپنے جو لوگوں کی شہادتیں برداشت کی, وہ ابھی تک پوری تعداد سامنے نہیں آ سکی. اس کے باوجود اور اس کے باوجود کہ عراق کو اس وقت سوائے پاکستان نے بالکل انکار کر دیا تھا. دنیا کی کافی ساری طاقتیں عراق کے ساتھ کھڑی تھیں اور عراق کوشش تھی کہ ایران کو کسی طریقے سے زیر کیا جا سکے. ایران کھڑا رہا, اس کے بعد لوگوں کو معاہدے کرنے پڑے. تو یہ ایران کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی ان کی. دوسرا, جب وہ لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں, کیا خیال ہے کہ یہ 4 آدمی ہیں جو اس سارے ایران کو لے کے چل رہے ہیں, کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جان صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. اچھا, اب اس میں سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ایک تو یہ ان کی جو قوت ہے یہ ہے, لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اکیلے جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں یہ صورتحال کو برداشت کر سکتا, اور اب وہ امریکہ کو روپ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے نیتن یاہو کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ چلے گئے ہیں G7 کے اجلاس میں, امریکہ ساتھ آئے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن امریکہ کی نہیں ہوگی. یہ بھی آئی تھنک ہماری طرف ایک نائیوٹی ہوگی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ اٹیک ایران پہ امریکہ کی مرضی اور ان کی تھپک کے بغیر کیا تھا. سو میں اس چیز پہ, وہ تو پریزیڈنٹ ان کا خود مان چکا ہے کہ مجھے, تو امریکہ میرے خیال آگے بھی ندیم صاحب یہی رول ادا کرے گا کہ وہ پیچھے سے رہ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے, جب یہ کانفلکٹ 4 دن پہلے شروع ہوا تھا تو ہر ایک کو یہ امید تھی کہ 1 سے میکسیمم 2 دن کے اندر ایران اپنے گھٹنے ٹیک دے گا, اور جو نیگوسیشنز کے دوران جس پلان کو وہ نہیں مان رہا تھا وہ مان جائیں گے, اور امریکہ اور اسرائیل کے ایک اور فیدر ان دا کیپ ہو جائے گا کہ جی کہ انہوں نے دیکھیں جب ہم نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایران کو نہیں منوا سکے تو ہم نے بزور بازو ان سے منوا لیا. لیکن جب ایران نے یہ اسٹرانگ ریزسٹنس دکھلائی ہے, سو اب نیریٹو چینج ہونا شروع ہو گیا. دیکھیے, پوری دنیا میں ندیم صاحب کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, اسپیشلی اس کے ساتھ جس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ جنگ ہار جائے گا. سو آپ کا اچھے سے اچھا دوست بھی آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا نہیں ہوتا جب آپ کی ہار یقینی ہو, ٹھیک ہے نا. اب جب کہ لوگوں کو ایران کی یعنی کہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے تو وہ جو ہے نا اب لوگ آہستہ آہستہ ایران کو ماننا شروع ہو رہے ہیں. اور نیریٹو بھی جو ہے, اگر آپ CNN, BBC, DW وغیرہ سنیں تو آپ کو وہاں نیریٹو بھی تھوڑا سا چینج ہوتا ہوا, جو یہ ڈیفنس اینالسٹ اور پولیٹیکل سکالرز ہیں ان کا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایران اس وقت نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگلے 2 سے 3 دن میں نہیں بیٹھے گا. یہ میری ریڈنگ ہے, اس لیے کہ ایران کو اب اپنی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ کہے گا کہ اوکے, اگر آپ اس وقت اٹیک ہی اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں کیا ہے, میکسیمم وہ ایئر اٹیکس کر سکتے ہیں اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیمیج کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کر لیں. انہوں نے دکھلا دیا ہے کہ جی کہ آپ ہمارے لوگوں کو مار سکتے ہیں لیکن آپ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کو اور ہماری ایسن پروڈکشن فیسلٹی کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ان ریٹرن آپ کے اوپر بھی اتنے ہی میزائلز پھینکیں گے. اب وہ جب وہ میزائلز پھینک رہے ہیں تو جو اسرائیل کے لیے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایران اس وقت کا انتظار کرے گا کہ جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ایز اے پاورفل اینٹی ان کے اپوزٹ بیٹھے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں, جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ اپنے لیے کنسیشنز اور اپنے لیے چیزیں اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب دوسری پارٹی کو پتہ ہو کہ وہ آپ سے آپ کو فزیکلی سبجوگیٹ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. سو سوری اف آئی کین جسٹ کمپلیٹ اٹ, کہ
اور امریکہ بھی جو ہے وہ ادھر آئے گا اب not as a partner to Israel but as a intermediary جو دونوں کو بٹھانے کی کوشش کرے گا. اور اس کے اندر امریکہ کے علاوہ میرے خیال رشیا, چائنا اور سعودی عربیہ کا بھی بہت ڈومیننٹ رول ہوگا. میرا خیال جس طرح جو سٹیٹمنٹس پرنس MBS نے دی ہیں, آئی تھنک اس نے بجائے مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یا عربیوں کو اجمیوں سے الگ کرنے کے پورے مسلم امہ کو متحد کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے ایران کی کہ پوری اسلامی دنیا جو ہے اس وقت ایکسیپٹ 1 or 2 کنٹریز وہ جو ہیں ان کے پیچھے راک سالڈ کھڑی ہیں. اب اس میں یہ جو اینڈ جہاں پہ کیا ہے جنرل صاحب, میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے مابین معاملات جو ہیں اس کو طے کیا جائے گا یا جنگ بندی کی جائے گی یا جو بھی ہوگا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ایران کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ کیا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ایران اسرائیل سے بات چیت نہیں کرے گا, ابھی بھی نہیں کرے گا, بعد میں نہیں کرے گا. نمبر 2, ٹرمپ کی بات پہ مت جائیے. ٹرمپ وہی شخص ہے جب یہ صدر بنا تو جو اس سے پہلے جو باراک اوباما کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کا اور بڑی طاقتوں کا, جس میں انہوں نے اپنے کافی سارے جو جوہری صلاحیت تھی کچھ تو روس کے حوالے کر دی تھی, اس کو ٹرمپ صاحب نے آتے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد نئی دور شروع ہو گئی. ٹرمپ صاحب پہ امریکہ پہ اعتماد کرنا بھی ایران کی غلطی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی اگر ان پہ اعتماد کرے تو پاکستان بھی بہت بڑا بلنڈر کرے گا اس سے. ہاں, اب جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, میں صحیح سے ایگری کرتا ہوں, اس وقت چین اور روس کیونکہ دونوں کے بہت بڑے سٹیکس ہیں اس ریجن میں, خاص طور پہ ایران میں بھی, اور ایران تو آلموسٹ رشیا کے انڈر بیلی ہے, یہاں پر وہ یہ نہیں آئے گا کبھی بھی کہ کوئی ایسی حالات بنے جس سے ڈائریکٹلی رشیا جو ایران پر یہ بندشیں ہوئی تھیں انہوں نے نہ صرف اس کو توڑا تھا بلکہ ایران کا زیادہ تر تیل اب چین ہی لے رہا تھا اسے. اس لیے چین اور روس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کو مدد کرنے کو آئے اس میں, اور جب بات چیت ہو, اور بات چیت میں کچھ ٹائم لگے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور کچھ ٹائم لگے گا جب تک اسرائیل کے بیانات پہ آپ مت جائیے. اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل کوئی نئے ہتھیاروں کے ساتھ شاید کچھ کرنے کی کوشش کرے گا اس میں, لیکن ایران اس وقت کیونکہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ اس پوزیشن میں ہے, اور وہ جس میں پہلی برس کی تھی کہ ان کا ایک سوچ بھی ہے, اس سوچ کو شکست دینا اسرائیل کے ممکن نہیں ہے. اور نمبر 2, ایران کی جو ہمت ہے یا ان کا جو ارادے ہیں یا جو ان کا عزم ہے اس کو پہلے شکست نہیں دی جا سکی, اب بھی ایران کو شکست نہیں دی جا سکے گی. تو اس لیے یہ سارے عوامل مل کر, کم از کم میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کچھ دن لگیں گے جب اسرائیل کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور امریکہ کے تھرو کرے, برطانیہ کے تھرو کرے, فرانس کے تھرو کرے کہ جی اب ہماری جان چھڑائی جائے ایران سے, اب ہم اس سے نہیں ہو سکتے. اس میں ایک اور بات بھولے گا کہ اب ایران جب بات پہ جائے گا تو غزہ کے لیے بھی وہ کچھ کنسیشن مانگے گا, غزنس کے لیے ان کو بہت ظلم ہو رہا ہے, اور اس خطے میں جو امریکہ کا اثر رسوخ ہے اس میں بھی اپنا کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک حصہ چاہے گا اس میں. جائے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. اچھا, اب ایک سوال تو یہ بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے موساد نے وہاں پہ اپنا پھیلاؤ کیا ہے, آپ نے پہلے بات کر دی, لیکن انڈیا جو ہے اس کا بھی ایک رول اس میں دکھائی دیتا ہے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں, پھر جو انڈین پاسپورٹ کے اوپر لوگ تھے, مطلب انڈیا ایران کو اب اسٹریٹجیکلی خطے کے اعتبار سے بھی اپنی پرسیپشن کو ذرا بالکل اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ جی کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے. دیکھیے انڈیا نے نہ صرف دغا بازی ان کے ساتھ کی ہے, انڈیا نے دغا بازی اس علاقے کے ہر ملک کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے نا, آج ایران کو اتنا بڑا ڈیمیج نہ ہوتا اگر یہ انڈینز نہ ہوتے موساد کے ایز ایجنٹس ود ان تہران, اور یہ لیڈرشپ شہید نہ ہوتی اگر یہ لوگ نہ ہوتے. میرے خیال میں تو جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی, آئی تھنک ایران ول ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹینڈ اگینسٹ انڈیا آن دس ایشو. ٹھیک ہے,
دوسری بات میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل ایک چیز کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ ایک دشمن کے اوپر آپ اس کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لڑنے کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے۔ سن تزو سے کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ از دا ہائیسٹ اسٹریٹجی آف وار، تو اس نے کہا کہ کنونس یور اینیمی دیٹ ہی کین ناٹ فائٹ یو۔ اور اس وقت عرب ممالک میں ایگزیکٹلی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اسرائیل بہت سٹرونگ ہے، صرف یہ ہے کہ عربوں کے دماغ میں کسی طرح یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایران نے وہ میتھ آج توڑی ہے۔ اب مسلمان ممالک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی کہ کیا ہم نے اسی طرح پیچھے بیٹھ کے اپنے آپ ہم نے اس طرح کے تھپڑ کھانے ہیں اسرائیل سے، یا ہم نے کھڑے ہو کے اس کو کوئی دکھلانا ہے کہ ہم بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، آپ کی اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں، آپ کو کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی عزت تو رہتی ہے۔ اس وقت جو ہے میرے خیال اس کو میں کہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ورلڈ کی ہسٹری میں آ رہا ہے کہ جس میں ہم ایشین پاورز کو رائز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس میں چائنا اور رشیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن ڈومیننس ہے وہ اب از آن دا ڈکلائن۔ یہ نہیں کہ راتوں رات ہو جائے گی، اٹ ول ٹیک 30 40 50 ایئرز، بٹ دا ڈومیننس از آن دا ڈکلائن، اور ایسٹرن پاورز جو ہیں وہ رائز کر رہی ہیں۔ اور یہاں اس علاقے میں یعنی کہ پاکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ مل کے ہم ایک بہت سٹرونگ بلاک بنا سکتے ہیں اور اپنے اکنامک انٹرسٹ کو کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ جنرل صاحب اب ذرا میں تھوڑا سا ایک جو ایران میں صورتحال ہوئی جس کا سوال میں نے سعید صاحب سے بھی کیا کہ وہاں پہ موساد نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک سیٹ اپ اور اسٹرکچر جو ہے وہ بنایا، اور وہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے جو وہاں پہ انہوں نے کام کیا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کار بم دھماکے، اور جس طریقے سے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، یا اب خضدار میں جو بس پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ اب کیا ہمیں بھی ذرا اپنی ایک انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی اس قسم کے ہمارے ہاں تو چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے ڈیولپ کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، اور ہمیں ایک بہت گارڈ پہ اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اس محاذ کے اوپر بھی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دینا یہ چاہتا ہوں کہ ایران کی جب ہم بات کریں ان کا انٹیلیجنس لیول پہ اسٹریٹجک فیلئر ہے اس کا، کیونکہ انہوں نے بھارت کو نہ صرف اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، بہت بڑی ان کو پریزنس بھی تھی وہاں پہ، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ بھارت کیا کچھ ان کے خلاف کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بھی کئی دفعہ معاملات اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ چاہے وزیر بلوچ کا مسئلہ ہو جس کو ایران نے کلیم کیا، اس کو ایران کے بارے شہری آئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ یادیو صاحب کو پکڑا گیا، وہ بھی اس دن اعلان ہوا جس دن ایرانی صدر پاکستان آئے ہوئے تھے، اس لیے اعلان ہوا کہ ایران کو بتایا جا سکے کہ آپ کی سرزمین جس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ ایران نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان کی جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں یا پاکستان کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو اس چیز کا پورا احساس ہے، اور میں آپ کو ایک بڑے یقین سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خود بھی میں حصہ رہا ہوں کا، لیکن اس کے بعد ہمارے جو کچھ بھی اطلاعات میری ہیں اور کافی سلسلے میں کنکریٹ ہیں کہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوت نہیں، پاکستان اس جنگ میں کافی عرصے سے گزشتہ رہا ہے، اور اس میں پاکستان پوری طرح متحرک ہے، ہماری افواج متحرک ہے، ہماری ایجنسی متحرک ہے، اور وہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جس کو باہر آتی نہیں ہیں، گدی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو جس طریقے سے اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش سارے لوگ، پاکستان بہت حد تک چکا ہوا ہے، گدی حد تک وہ رہے ہیں، اور یہ امید ہے کہ اب ایران جب یہ بات سمجھ آئے گا اس پاکستان کے اندر جو ان کی مغربی سرحدیں ہیں وہ کم علاقہ ہوگا جس کو پاکستان کو واش کرنا پڑے گا، اور کم لوگ ان کو واش کرنا پڑے گا، اور پاکستان اس میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا
اگلے چند ماہ میں آپ کو اس میں کامیابی نظر آئے گی. پاکستان کو اس چیز کا پوری طرح احساس ہے. پاکستان کے اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کوششیں جاری تھیں جی وہ رخ لائے گا. اب اس میں سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا آپ کو امکان دکھائی دیتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں اسرائیل اگر ایریل اٹیک کرے گا تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اسی طریقے سے کرے گا, اور اب انہوں نے ان کے ڈیفنس کو کافی نیوٹرلائز کر لیا ہے کہ وہ پہنچا رہے ہیں سب کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی یا ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ آ جائے گا اگلے کوئی؟ دیکھیے اگلے 2 سے 3 دن میں تو نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, بیکاز اس وقت سٹیٹ وہ ہے کہ جو بھی ملک جنگ بندی کی ڈیمانڈ کرے گا اس کو کمزور سمجھا جائے گا. کیا امریکہ اس میں کودے گا؟ میرا خیال ہے وہ کرے گا. اگر وہ ایران کی محبت میں نہیں تو اسرائیل کی محبت میں ضرور, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اسرائیل پہ ڈسٹرکشن بڑھتی چلی جائے گی, اور اسرائیلیز اس چیز کے عادی نہیں ہیں کہ ان کی بلڈنگز تباہ ہوں, ان کے انسان مریں کسی جنگ کے دوران. اب جبکہ اب وہاں بھی یعنی کہ وہ سارے چیزیں شروع ہو گئی ہیں جو ہم غازہ اور تہران میں دیکھ رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں امریکہ بیچ میں آئے گا, اور وہ آئے گا along with other players جن کا ایران کے اوپر انفلوئنس ہے. بس اب یہ مجھے 30 سیکنڈ میں یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ آئے گا اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یا ملیٹریلی سپورٹ کے لیے؟ نہیں, معاملے کو ختم کرنے کے لیے. اٹ از ناٹ پاسبل. دیکھیے اٹ از ناٹ پاسبل فار دیم. اب اس وقت جو ایک گراؤنڈ سچویشن بن گئی نا, کوئی ملک بھی جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ لڑائی کے اندر شامل ہونے کے لیے ان کا حامی نہیں ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ماشر طاہر محمد سعید, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے.